یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ چل رہا ہے ہمارے نیوز میں. دنیا کی دوسری جو بلند ترین چوٹی ہے K2 اسے سر کرنے کی کوشش کے دوران لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوپیما علی ستپارہ اور ان کے 2 ساتھیوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. کوپیما محمد علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جوان پابلو موہر، ان کا جمعے کی شام سے بیس کیمپ سے اپنی ٹیم سے اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہے. کل آرمی ہیلی کاپٹروں نے ریسکیو مشن میں K2 پر 7800 میٹر کی بلندی تک پرواز کی، مگر تینوں کوپیما جو تھے ان کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا تھا. علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ وہ آرمی کے ہیلی کاپٹر میں K2 بیس کیمپ سے اسکردو پہنچ چکے ہیں، جن کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے آخری بار اپنے والد کو 8200 میٹر کی بلندی پر دیکھا تھا. اور ساجد ستپارہ جو ہیں وہ پر یقین ہے کہ علی ستپارہ کی ٹیم نے K2 کی چوٹی سر کر لی تھی اور واپسی پر موسم کی خرابی اور جو تیز ہوائیں ہیں ان کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ شاید پیش آیا ہوگا. علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پوری قوم اس وقت دعاگو ہے. پاکستان میں اداکار، گلوکار، کمنٹریٹر فخر عالم وہ بھی ان دعاگو افراد میں شامل ہیں. ان کے بہت سارے ٹویٹس بھی ان کے شامل تھے، بہت سارے سیاستدانوں نے ٹویٹ کی. فخر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فخر صاحب. جی وعلیکم السلام، آپ دونوں کو بہت بہت گڈ مارننگ. فخر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب یہ شروع کیا تھا جو یہ مشن تھا علی ستپارہ صاحب نے، تو پوری قوم کی طرف سے پازیٹیو ان کے لیے بیسٹ وشز آ رہی تھی، اور اب یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اور آپ بھی بہت ساری تصاویر ٹویٹر پر شیئر کر رہے ہیں. تو اب تک آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو بہت ڈپریسڈ ہوں، آپ کو سچی بات بتاؤں. 3 دن سے میں نے واپس دبئی جانا تھا، لیکن میں 3 دن سے اسلام آباد میں رکا ہوا ہوں، وہ اس امید کے ساتھ کہ کوئی اچھی خبر آئے گی اور قوم کے ساتھ ہم سب سیلیبریٹ کریں گے. مگر اب سے کچھ دیر پہلے میں ایک اور چینل پہ ساجد ستپارہ کے ساتھ تھا لائیو، ان سے میری بات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد علی ستپارہ کا حوصلہ جو تھا ایز اے کوپیما، وہ K2، ماؤنٹ ایوریسٹ اور ہر وہ چوٹی جو انہوں نے سر کی نا اس سے بھی زیادہ بلند تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا کچھ اس طریقے سے سلسلہ، چونکہ آج ابھی جب میرے ان کے بیٹے سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا، اور جو مجھے شک تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا اپنے ملک کا جھنڈا لہرانا، اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے اس کا اجاگر کرنا اپنے ملک کے نام کو، یہ ایک بڑی خطرناک موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے. جو مجھے شک تھا کہ چونکہ نیپالی ٹیم نے یہ کام اس سال کر لیا تھا کچھ ہفتے پہلے، تو وہ میرا خیال ہے کہ علی ستپارہ کو یہ تھا کہ یہ تو ہماری اپنی چوٹی ہے، یہ تو ہمیں بھی سر کرنی ہے سردیوں میں بغیر آکسیجن کے، وہی ریکارڈ ہم نے بھی قائم کرنا ہے. تو وہ جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ جسٹ کیپٹ ڈرائنگ ہم ان، اور وہ ان کو لیتی چلی گئی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میری ان کے صاحبزادے سے بات ہوئی، آپ لوگوں نے کل سنا، پہلی بات تو ہے کہ کیا بیٹا اس نے کیا لیگیسی چھوڑ کے گیا ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے، اور کیا بیٹا چھوڑ کے گیا ہے ہم سب کے لیے، کہ جس دل پہ پتھر رکھے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں لاشوں کی تلاش کرنی چاہیے. جی بالکل. ہم تو ابھی بھی دعا گو ہیں سارے کے سارے، بٹ انفارچونیٹلی جو ہارش ریالٹیز ہیں، -60 ڈگری سیلسیس کے اندر 3 لگاتار راتوں کا ایکسپوجر، یہ ذرا ایک بہت ہیومنلی ناممکن سی بات جو ہے نا وہ لگتی ہے. معاوضہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آئی تھنک مینٹلی ساجد جو ہے وہ تو پریپیئر ہو گیا ہے، قوم کو بھی اب پریپیئر ہو جانا چاہیے. لیکن فخر صاحب میری کل بات ہو رہی تھی کچھ ان لوگوں سے جو کہ ریسکیو آپریشن کو پاکستان یا اسلام آباد سے دیکھ کر جو ہے وہ سپروائز کر رہے تھے اسلام آباد سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وہ والے جو پائلٹس ہیں یا جو ان کی تلاش کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک یہ نہیں ورڈز یوز کیے کہ ہمیں باڈیز اب ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جب تک ہمیں یہ ملتا نہیں ہے تب تک ہم یہ کہیں گے نہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو گیا ہے ان کے ساتھ. آپ کی بات درست ہے. دیکھیں 5th کوراکرم اسکواڈن ہے یہ جو ایکیورل A350s کی سورٹیز کر رہے ہیں سرچ اینڈ ریسکیو کی، اور یہ ایک اور سٹوری ہے ہیروز کی، ہمارے پاکستان آرمی ایویشن کے انسنگ ہیروز کی. ان پائلٹوں کا نام آپ کبھی نہیں سنیں گے، بڑا مشکل ہوگا کہ ہمیں یہ کہانی پتہ چلے گی کہ وہ جو اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں جو وہ کر رہے ہیں، وہ خود ایک، چونکہ میں ایویٹر ہوں تو میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک اور زیادہ ایک بہت بڑا ایک اور مشکل کام جو ہے وہ کر رہے ہیں.
اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. A350 کی جو سروس سیننگ جو کہ مینوفیکچرر کی طرف سے آتی ہے وہ 4800 میٹر تقریباً لگ بھگ بتائی جاتی ہے. انہوں نے پہلے دن کا جب آپریشن کیا ہے تو یہ اس جہاز کو 7000 میٹر تک پش کر کے لے کے گئے ہیں, which is testing the limits of the machine, اور کل 7800 میٹر تک پش کیا ہے. یہ بہت ہی سکلفل پائلٹ جو ہے, جو بہت زیادہ اپنے جہاز کی پرفارمنس کے انویلوپ کو پش کرنے کے لیے رسک لے رہا ہے. اور ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ پہلے دن جب آپریشن ختم ہو رہا تھا, ختم کیا ہوا یہ بھی مجھے چونکہ میں بتا نہیں سکتا, تو یہ واپس نہیں آ رہے تھے پائلٹس, ان کو زبردستی واپس کیا گیا ہے کہ جو موسم خراب ہو رہا ہے, سورج جا رہا ہے, اب یو ہیو ٹو کم بیک. اور پھر دوسرے دن کا جو ہے کچھ سٹوری 5th کراکرم اسکواڈرن کی یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے سارے کرو جو تھے وہ ہیلی کاپٹرز کے ارد گرد آگے کھڑے ہو گئے تھے کہ جو ہی سورج کی پہلی کرن آئے گی اور جو ہی ویدر کی کلیئرنس ملے گی کہ ہم فوراً واپس پہنچیں, کیونکہ یہ وہ اسپرٹ ہے پاکستان آرمی کے ہمارے سولجرز کی کہ دے لیو نو مین بیہائنڈ, یو نو. یہ وہ تو کبھی نہیں مانیں گے, آپ نے جیسے کہا, جب تک کہ جو آفیشلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسی صورتحال میں ہوتا یہ کہ جب تک کہ آفیشلی ورڈ جو ہے ایک تو وہ سرچ اینڈ ریسکیو جاری رہتی ہے, پھر وہ سرچ اینڈ ریسکیو کال آف ہو جاتی ہے کہ جی اٹ از ناؤ ناٹ اے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن, اٹ از ناؤ اے سرچ آپریشن فار دا مسنگ, یو نو, فار دا ڈیڈ باڈیز. لیکن میں آپ کو بتاؤں ساجد جو ان کے صاحبزادے ہیں, کیونکہ وہ خود ان کے ساتھ بیس کیمپ 4th کیمپ تک گئے تھے, بہت اونچے مقام تک گئے تھے, اور پھر آخری لیگ پہ وہ واپس ہو گئے چونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی. جو ان سے بات سمجھ میں مجھے آ رہی ہے, چونکہ میں کوپہما ہوں نہیں, تو آپ کو ایک کوپہما کی بات کو جو ہے وہ لینا پڑے گا. He personally believes that now the weather جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. دیکھیں یاد رہے کہ یہ ونٹرز کی کلائم ہے, یہ سمرز کی کلائم نہیں ہے. جنرلی یہ سمرز میں کیا جاتا ہے, تو یہ ونٹر کلائم ہے, سردیوں میں کی جا رہی ہے. ایک اور چیز دنیا کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے, اس کو 4000 لوگوں نے تاریخ میں ابھی تک سر کیا ہے. بالکل. اور K2 جو دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے, اس کو صرف 350 لوگوں نے سر کیا آج تک تاریخ کے اندر, کیونکہ وہ بہت مشکل کلائم ہے. وہ گرمیوں میں بہت مشکل کلائم ہے, سردیوں میں تو وہ اور زیادہ مشکل کلائم ہو جاتی ہے. بالکل. اور اگر اس کے ڈیتھ ریٹ کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے ماؤنٹ ایوریسٹ کو جو سر کرنے والے ہیں ان میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 4% ہے, جبکہ K2 کو جو سر کرنے والے ہیں ان میں ڈیتھ ریٹ 29% ہے. تو اس حساب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک یہ پہاڑ ہے. بالکل درست, بالکل درست آپ کے ہوئے. لیکن میں ایک چیز ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا, بیکاز آپ دونوں صبح ہم ٹی وی پہ اتنی پازیٹیوٹی ہمیشہ پھیلاتے ہیں, اتنی پازیٹیو چیزوں کی تنقید بھی بڑے پازیٹیو طریقے سے کرتے ہیں. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, میں ٹویٹر کے اوپر آپ لوگ دونوں جانتے ہیں کہ میں بڑا ایکٹیو رہتا ہوں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی, اور کیوں کیا یہ, اور کیوں یہ کس قسم کا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ ایسے منفی لوگوں کو, ایسی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو میں صرف کہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو بہتر کرے. قوم کی عظمت جو ہے نا, قوم کو عظیم بنانا جو ہوتا ہے نا, وہ سیاستدانوں کا بینر اٹھا کے ان کے حق میں نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. قوم کی عظمت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے جب قوم کے اندر موجود جو شہری ہیں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری فیٹ کرتے ہیں. جب یہ علی سات پارہ کو کیا چیز دے کے گئی ہے اس چوٹی کی طرف, اس موسم کے اندر کہ میں پاکستان کا جھنڈا پرچم وہاں جا کے یوں پکڑوں گا اپنے ہاتھ میں اور تصویر کھینچوں گا اپنے, کہ میں دیکھا جب پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گا دنیا دیکھے گی. اور میں ایک اور چیز بتاتا چلوں, کیونکہ ہم لوگ کرکٹ اور اس دنیا سے باہر ہی نہیں نکلتے بدقسمتی سے, یہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے سپورٹس ہیں, اور ایڈونچر سپورٹس کے اندر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد علی سات پارہ اور یہ سات پارہ فیملی اور اس گاؤں کے رہنے والے لوگ, مقامی لوگ, یہ ماؤنٹینئرنگ اور کلائمبنگ ورلڈ کے اندر یہ لیجنڈز, یہ they are mountains themselves. تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہوتے بین الاقوامی سطح پہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے فخر صاحب, واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ہمارے وطن کے لیے یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا پرسنل کوئی گین نہیں ہوتا ہے اس میں, وطن کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پوری ٹیم ہے سات پارہ صاحب اور ان کے ساتھ جو دو کوپہما ہیں, گو کہ امکانات بہت کم ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب تک کوئی ایسی خبر نہیں آئے اس وقت تک ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارا جو ریسکیو مشن ہے وہ کامیاب ہو. بہت شکریہ ادا کریں گے فخر صاحب آپ کا بھی.